شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ ہم مہمان ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے، اور کوشش کریں گے کہ ان سے جس قدر ہو سکے فیض پائیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ بڑی عنایت آپ کی۔ شاہ جی، سب سے پہلا تو کویسچن یہ ہوگا کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ 99 نام، یہ 99 آڈ فگر ہے، 17 رکھتے ہیں آڈ فگر ہیں۔ یہ آڈ فگر کی کیا اہمیت ہے؟ سٹارٹ وہاں سے کریں، اس کے بعد آگے باتوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ سر ہمارے جو ریچولز ہیں جی جی جی، اس میں آپ کو آڈ فگر ہی ملے گی۔ 7 آسمان ہیں، زمین کی 7 تہیں ہیں۔ یہ ایک بڑی سائنس ہے علم الاعداد کی، اور ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو طواف کرتے ہیں تو 7 چکر ہیں، صحیح کے 7 چکر۔ وہ علم الاعداد کی طاقت کی بات ہے۔ کسی دن میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پورا پروگرام اسی پہ کر لیجیے گا۔ ارے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر، اس پہ بات کرتے ہیں، اس کی سائنس کیا ہے۔ یہ سائنس کیا ہے؟ اچھا، بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں، اور وہ جب پتہ چلا کہ آپ کے پاس میں آ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے یہ کام ہے، وہ کام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کام کا کہنا ہے۔ وہ رشتوں کا مسئلہ ہے، وہ لوگوں کے گھروں کے مسائل ہیں، اپنے نوکریوں کے مسائل ہیں، کسی کو بڑی گاڑی چاہیے، کسی کو بڑی نوکری چاہیے، اللہ سے یہ کام، اللہ سے وہ کام، اس کے لیے دعائیں اور اس کے لیے وظیفے۔ وہ کون سا ایسا موقع تھا جب آپ نے شاید دل میں یہ سوچا کہ اللہ میاں میرے کام تو ہوتے رہیں گے، مجھ سے اپنا کوئی خیر کا کام لے لے، اور پھر وہ اس راستے پہ آپ چل نکلے؟ واٹ واز دیٹ ٹائم؟ ایسا کوئی وقت تھا نہیں، ایسا کوئی وقت نہیں تھا۔ اچھا، میں بالکل آپ کے سامنے پوز نہیں کروں گا کہ میں نے یہ سوچا، میں نے وہ سوچا۔ یہ سوچ کبھی نہیں آئی، نہیں آئی۔ اتنا نیک نہیں ہوں۔ اس کے لیے نیکی کی بڑی ڈگری چاہیے کہ انسان اپنے آپ سے باہر نکل کے دوسروں کے فائدے کی بات سوچنے لگے۔ وہ اتنا نیک نہیں رہا، کبھی بھی نہ ہوں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ایمان ہے کہ اگر میں کسی شخص کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگوں جس میں میرا ذاتی مفاد کہیں کچھ نہ ہو، کہیں نہ ہو، تو بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میں اپنے دشمن کی بہتری کی دعا مانگوں، کرے اللہ اکبر، تو چونکہ اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو مار کے دعا کر رہا ہوں۔ دشمن کے لیے دعا کرنا بڑا مشکل ہے، دعائے خیر کرنا۔ جی جی بالکل۔ تو رب تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لے گا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میرے دشمن کا بھلا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میرا ضرور بھلا ہو جائے گا۔ ارے اللہ اکبر۔ تو کسی کے لیے دعا کرنے میں اپنے لیے بھی بڑی خیر ہے۔ جب ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس میں ہمارا مفاد نہیں ہوتا۔ تو جب ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے تو اس میں اخلاص شامل ہے۔ تو اخلاص سے مانگی گئی دعا رب تعالیٰ کے حضور ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کا سر لائف سٹائل سٹارٹ سے ہی بڑا ایک اور طرح کا رہا، ڈی ایم جی گروپ اور یہ وہ سارا کچھ، اس میں ساری چیزیں، اور اس کو خاص طور پہ افسر شاہی کہا جاتا ہے۔ ایک جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس قسم کے لوگ ہیں، اور اس قسم کا لائف سٹائل سارا کچھ اس میں، خاص طور پہ جو میں نے ورڈ یوز کیا جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کرٹسی نہیں آتی ہے، اس میں سارا صرف ایک اور طرح کی چیزیں ہوتی ہے۔ تو وہ اس میں عاجزی کیسے، کب، کہاں، کیوں، کیسے، وہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے یہ کہ کس طرح سے، کیونکہ آپ کا تو ایک براٹ اپ ہی اس طرح کا ہے نا، اس میں آپ کی ایجوکیشن اور سارا کچھ جو ہے وہ آپ کا سارا۔ دیکھیے، میں بنیادی طور پہ مینجمنٹ کا آدمی ہوں۔ مینجمنٹ سے ساری عمر تعلق رہا، ایڈمنسٹریشن سے تعلق رہا، مینجمنٹ اس سے تعلق رہا ہے، اب بھی ہے۔ شاید ہر انسان ذاتی تجربے سے بڑی جلدی سیکھ جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن پر رب کے احکامات کی تعمیل میرے اوپر فرض ہے۔ ایک چیز ہے آپ کی ذات کا اپنا تجربہ۔
جب شروع نیا افسر بنتا ہے تو اس کو سلام کرانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ایک بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ ایک پوری ٹرم ہے جو چلتی ہے. This is I was coming to this بڑا point. شوق ہوتا ہے کہ لوگ اٹھ کے مجھے سلام کریں. ایگزیکٹلی. ایک صاحب نے اس بات پر ایک بار شاید یونیورسٹی کے دنوں میں ایک قصہ سنایا تھا. چونکہ انگریز نے قصہ سنایا تو لامحالہ اس کے اپنی بیک گراؤنڈ کے ساتھ تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک صاحب نئے فوج میں افسر ہوئے، لیفٹیننٹ تھے، تو وہ پیدل جا رہے تھے، ایک برج کراس کر رہے تھے. تو چونکہ جنگ کا زمانہ تھا تو برج پر گارڈ کھڑی تھی. تو برج پر جو گارڈ تھا اس نے ان کو دیکھا، انہیں سیلوٹ نہیں کیا. اچھا. اب وہ ینگ آفسر ہارڈلی 20 ایئرز آف ایج، ٹرو. تو واپس پلٹا اور آ کے اس نے گارڈ سے پوچھا کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا؟ اس نے کہا دیکھا تھا. تم نے دیکھا نہیں کہ میں آفسر ہوں؟ یہ شولڈر پہ میرے. اس نے کہا جی وہ. تم نے سیلوٹ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ غلطی ہو گئی. اس نے کہا نہیں غلطی نہیں ہو گئی، تم نے ڈسپلن کو توڑا ہے. ارے تو سزا کے طور پہ 100 سیلوٹ کرو. اوئے. اب وہ سپاہی بیچارہ اٹینشن ہوتا ہے، سیلوٹ کرتا ہے، ایٹیز ہوتا ہے، پھر اٹینشن ہوتا ہے، سیلوٹ کرتا ہے. اب یہ ڈرل چل رہی تھی. اتنی دیر میں ایک انگریز بریگیڈیئر صاحب وہاں سے گزرے گاڑی پر. تو انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ روک لی گاڑی اور آفیسر سے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا سر میں یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا، اس کے باوجود مجھے سیلوٹ نہیں کیا. تو ان بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے، ایسے ہی ہونا چاہیے. تو گارڈ کو مخاطب کر کے کہا کہ سیلوٹ کرو. اس نے سیلوٹ کیا تو اس کو کہنے لگا ناؤ یو ریٹرن دا سیلوٹ. اوئے اب تو آپ تو وہ ان کے قصبل نکل گئے نئے لیفٹیننٹ صاحب کے. تو جب آدمی نیا افسر بنتا ہے جی ایک سرٹن نمبر آف سبارڈینیٹس اس کے ماتحت آتے ہیں، تو اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں جہاں سے گزروں مجھے سلام کرے. لیکن جو یہی آدمی ترقی کرتا وہ اوپر جاتا تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا اگر ماتحت کسی وقت ایسا ایٹیچیوڈ اختیار کر لے جو کوئی زیادہ ڈیزائریبل نہیں، اس پر بھی اسے سزا نہیں دیتا، بلکہ کسی اور کو بلا کے کہتا کہ اس کو کیا ہوا، چیک کرو اس کے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے. بالکل. پھر اس کا ایٹیچیوڈ یہ ہو جاتا ہے. یہ اصل میں اسے وقت سکھاتا ہے کہ اگر میں دوسروں کے ساتھ نرمی اور اکوموڈیٹ کرنے والا سلوک کروں گا اس میں زیادہ عزت ہے. تو وہ تبدیلی ہر انسان میں آہستہ آہستہ آتی جاتی ہے. آپ کے اپنی زندگی کا تجربہ یہ ہوگا، میرا بھی ہے، کہ جب ہم کسی بڑے سینئر سرکاری افسر کے پاس جاتے ہیں اس کا رویہ بڑا مشفقانہ ہوتا ہے، بڑا اکوموڈیٹنگ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ کوشش کرتا ہے اکوموڈیٹ کر لوں میں، بشرطے کہ رولز اس کو کوئی زیادہ پریونٹ نہ کرے. وہ تو فالو کرنے ہیں، وہ تو ہونا ہی. بالکل. ہاں جی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان خود سیکھتا چلا جاتا ہے. عاجزی تو شاید اب بھی میرے اندر بالکل نہیں ہے، میں اس خامی کا مجھے پوری طرح احساس ہے. وہ ابھی میرا نفس اوور رائڈ کر جاتا ہے. اس سے زیادہ عاجزی کیا ہوگی؟ ہم جیسوں کی بات سن لیتے ہیں آپ، ہم جیسوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، ٹائم دے دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ کیا آپ کو؟ آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بڑائی عطا فرمائے. بڑے لوگ ہیں تو ڈر کے مارے آدمی سنتا ہے آپ کی بات تو ضرور سنتا ہے. تو یہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا چلا جاتا ہے. یہ جیسے آپ نے کہا کہ وقت کے ساتھ، وقت کا جو پروسیس ہے، خاص طور پہ جب مین مینجمنٹ پہ آپ آتے ہیں، مین مینجمنٹ جو ہے دیر ہیز ٹو بی اے اسٹک اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے کیرٹ ان یور ہینڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب آپ دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں، اسپریچول سائڈ پہ جاتے ہیں،
روحانیت کی سائڈ پہ جاتے ہیں. تو وہ صرف جو ہے وہ دل کو صاف رکھنا, دل کو پاک رکھنا, دل کو بالکل مطمئن رکھنا, اور ایٹ دا سیم ٹائم مینجمنٹ جو کتنے پیغمبر آ گئے, کتنے آگے, وہ بندے ابھی تک جو ہے وہ بندے راستے میں نہیں آئے. تو ہاؤ ڈو یو نو کوپ ود دس ایکویژن کہ یہ کس طرح سے سیٹل ہوتا ہے؟ وہ تو بالکل ڈفرینٹ فیلڈ ہے, اور وہ ان کو ہانکنا اوہ ہو. دیکھیے, جو کیرٹ اینڈ اسٹک تھیوری جو ہم نے 50 سال پہلے یا 60 سال پہلے پڑھی تھی, اس میں بہت فرق آ گیا اب. لیکن آج ہم یہ بات کر رہے ہیں نا, لیکن آپ کا تو وہ پروسیس کم از کم 25-30 سال کا اس ٹائم کا, مور دین دیٹ آبویسلی. تو وہ تو تب تو تھا شاید یہ والا جی, وہ کانسیپٹ تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوا. جی جی, یہ کیرٹ اینڈ اسٹک تھیوری آج بھی استعمال ہوتی ہے, گزارا نہیں, لیکن اس اسٹک کو استعمال کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے. ہاں, وہ اسٹک جو ہے, انسان کی سمجھ میں ایک چیز آ گئی کہ یہ جو کوڑے مارے جاتے ہیں, کوڑوں کی سزا ہے. جی 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 جی, یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان کے جسم کو چوٹ پہنچے, وہ اس کی روح کو یا اس کی خودداری کو, عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اسٹک زور کی ماری جائے. وہ اگر آپ کسی کی خودداری کو ٹچ کر سکیں, اس کو گالی دیے بغیر بھی کہا جا سکتا ہے. اسی لیے مینجمنٹ کے اندر اب ایک چیز تلقین بڑی شدت سے کی جاتی کہ آپ غلطی پر سرزنش تو ضرور کیجیے, لیکن کسی کی توہین مت کیجیے. یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جو پچھلے 25 سال میں انٹروڈیوس ہوا کہ آپ سرزنش ضرور کیجیے لیکن توہین نہیں کیجیے. سر انٹروڈیوس ہوا لیکن ایوالو ابھی تک نہیں ہو سکا. ابھی وہ مختلف حصوں میں, مختلف جگہوں پہ کہیں یہ فارمولہ چل جاتا ہے, کہیں یہ فارمولہ نہیں چلتا. یہ آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ. نہیں, آپ دیکھیے اگر ویسٹ میں آپ کام کر رہے ہیں آفس میں, جی جی جی, آپ سے کتنی ہی بڑی غلطی ہو گئی, یہ ضرور ہے کہ آپ کی جاب 1 سیکنڈ میں چلی جائے گی, مارجن نہیں ہے اس میں. جی, قطعی طور پر کہیں کوئی ٹالرنس نہیں ہے, نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کی توہین نہیں کی جاتی. آپ اگر کسی انسان سے سڑک پر کوئی جرم ہو گیا, پولیس والا آپ کو, آدمی کو اریسٹ کرے گا, اسے کہے گا کہ یو آر انڈر اریسٹ سر کہہ کے کرے گا. بالکل, اس کو اریسٹ کر لے گا, اس کو گاڑی میں بٹھائے گا. جب گاڑی میں بیٹھا ہے اس کا سر کے اوپر باقاعدہ ہاتھ رکھے گا کہ سر ٹکرا نہ جائے اس کا کہیں. تو وہ وہاں وہ تھیوری انہوں نے ایکسرسائز کرنی شروع کی ہوئی ہے, اور بڑی کامیاب بھی ہے. آپ دیکھیے ان کا لیول آف پرفارمنس, ان کی ایفیشنسی, ان کی آؤٹ پٹ وہ بہت زیادہ ہے. ڈونٹ یو تھنک اسٹک از سو اسٹرانگ دیئر؟ قانون, اسٹک سے مراد قانون جو ہے اس میں, جیسے ابھی زیرو ٹالرنس کی بات ہوئی, تو وہ زیرو ٹالرنس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا انہوں نے ترقی کی. اگر ترقی ذرا سے بھی کہیں لائٹ چلی جاتی ہے یا کہیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ہم سے زیادہ درندے پھر وہ ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ درندگی کی مثالیں ہوتی ہیں. کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے جن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, حال ہی میں انتقال ہوا, کافی لمبی عمر پائی انہوں نے. ان کا ایک انٹرویو تھا زندگی کے آخری دنوں میں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب ان کے پرائم منسٹر ایٹلی تھے, تو ایٹلی نے انہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ٹاسک دیا کہ یو کے کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے, تو اس کا پلان چاہیے مجھے. اچھا. انہیں 5-6 جن کے ذمہ انہوں نے لگایا تھا, سب نے اپنے پلان سبمٹ کیے, لیکن ان پروفیسر صاحب کا پلان ایکسیپٹ ہوا اور اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا. تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہوا تھا کہ میں نے وہ کانسیپٹ ڈرا کیا تھا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکومت سے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت آپ کی بھی بہت ہے, میری بھی بہت ہے, سب کی ہے,
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا، اینڈ ویری رائٹلی سو، وہ ڈیزرو کرتا اینڈ ہے دیر از کہ نو اس کو. ڈاؤٹ ان اٹ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو دور سنہری دور کہلاتا ہے، وہ کیا تھا، کس چیز نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا کامیاب ایڈمنسٹریٹر بنایا. ایگزیکٹلی. ہم لوگ واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، جزاک اللہ ضرور کہتے ہیں، جی 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 جی. لیکن کبھی ہم نے اپنے اسلاف کی ان کارناموں سے سیکھا نہیں کہ وہ کیوں تھے. جب انہیں انالائز ہم کریں گے پھر ہم سیکھیں گے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کبھی آپ دیکھیے تو ایک بڑا سمپل پرنسپل فالو ہو رہا تھا مینجمنٹ کا، گولڈن پرنسپل، کہ کسی بھی شخص کا کیا ہوا اچھا کام وہ بغیر ریوارڈ کے نہ رہ جائے، اور کسی کی غلطی بغیر سزا کے نہ چلی کہ جائے. نہ رہ جائے. یہ دونوں چیزوں میں بیلنس تھا، اور اکراس دا بورڈ اس کی امپلیمنٹیشن تھی. اس کے اندر ان کے اپنے سگے بیٹے کو بھی ایگزمپشن نہیں تھی، بالکل. اس کو بھی سزا ڈرنک کرنے کی اور بھرپور سزا، پڑی. بھرپور سزا. تو وہاں پہ یہ چیز تھی جس کو آج ویسٹ بڑے فخر سے بیان کرتا ہے، یا میں اور آپ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم 1400 سال پہلے اس کو اپنے یہاں دیکھ چکے ہیں. تو مینجمنٹ کے اندر یہ اگر ہم اپنا لیں کہ غلطی کسی کی معاف نہیں کی جائے گی، اس کی سزا ملے گی، اور جو کوئی اچھا کام کرتا ہے جو وہ میرا بدترین دشمن ہے اس کا ریوارڈ اسے ضرور ملے گا. ٹو ٹرمز، ایک جو ہے وہ ہیومن ایرر ہے اور ایک نیگلیجنس ہے. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیگلیجنس اور ہیومن ایرر. نہیں، دیکھیے غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. جی جی جی. ایک انوسینٹ مسٹیک ہے، ہیومن ایرر میں بھی جو انسان کی فطرت میں ہے، وہ غلطی ہو جائے گی، اس پہ کہیں کوئی گرفت کوئی نہیں کرتا. لیکن ایک ہے پلانڈ مسٹیک. پلانڈ مسٹیک معاف نہیں کی جا سکتی. نیگلیجنس ہے یا کچھ ایسی چیز ہے اس میں. تو جو پلانڈ مسٹیک ہے اس پر تو پکڑ ہوتی پوری شدت کے ساتھ. تو ہم لوگ ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی سارا کچھ چل رہا ہے اس میں، کہ جو ہم سے کوتاہیاں ریگولر ہو جاتی ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کی بچت ہو سکتی ہے. اور جو پلانڈ مسٹیک جو ہم جان کے اگنور کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یا نماز تو ایک اور چیز، بہت سارے کچھ جو حقوق العباد ہیں ساری چیزیں نہیں کرتے، تو اسی کی سازش ہے. جو بھول ہے اس پر تو کوئی گرفت ہے نہیں ہے. حتیٰ کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اگر بھول کے کچھ کھا لیا جائے. روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. خیالات، نماز ہم پڑھ رہے ہیں خود در آتے ہیں، اس پر گرفت بالکل نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے ہم نے وضو کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے پانی کا چھوٹا سا گھونٹ الگ سے نیچے اتار لیا، روزہ گیا. وہ پلانڈ ہے، وہ ڈیلیبریٹ ہے. وہ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نقطے پر غور کرنا شروع کر دیا، وہ پلانڈ ہے. تو یہ رب کے یہاں بھی جو بھول ہے اس پر تو کوئی سزا نہیں ملتی، وہ تو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا اپنی رحمت کے صدقے. بالکل صحیح. اچھا، دو چیزیں، ایک فزیکل ایسنس ہے نماز کی اور ایک اسپریچول ایسنس ہے. اسپریچول ایسنس تو ہم ڈھونڈتے رہیں گے. وہ تو میں بار بار پریکٹس کرنے سے جو ہے وہ تو اللہ کی عطا ہے، وہ تو اس طرح سے شاید ہر بندے کے نہ آ پائے. لیکن جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ جو فزیکلی جو پوری ایک ایکسرسائز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر ہم تو اس کی تشریح کر سکیں کہ کیا ہے جب آپ اللہ اکبر ہے، پھر اس کے بعد جب قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر 2 سجدے ہیں، پھر تشہد ہے،
یہ کیا اس کا فزیکلی کیا امپیکٹ ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ امپیکٹ نہ ہو، لیکن کوئی زیادہ اچھے طریقے سے کچھ سمجھا نہیں پایا آج کی جنریشن کو، یوتھ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ فزیکلی بھی جو کتنا امپورٹنٹ ہے. از اٹ پاسبل؟ یہ یوگا کی بڑی ایڈوانس فارم ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ اس کی فزیکل اسپیکٹ کو دنیاوی طور پہ سائنٹیفک اس پر لینا چاہیں گے ایگزیکٹلی، تو یوگا کی بڑی ایڈوانس فارم ہے. اب یہ دیکھیے کہ ہم کھڑے ہیں جی، اور کھڑے ہونا بذات خود ایک ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز ہے. پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہماری اوپر کی باڈی پریس کر رہی ہے بلڈ کو نیچے کو رکوع کی حالت میں، بلڈ کو پش کر رہی ہے ٹانگوں کی طرف، نیچے ٹانگوں کی طرف پش ہو رہا. پھر ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں. اب سارا بلڈ جو ہے ہمارا، اب سجدے کی حالت کو آپ دیکھیے کہ ٹانگیں ہماری ایک خاص پوزیشن میں، وہاں پریشر آ رہا ہے اس پر، بلڈ سارا سر کی طرف جا رہا ہے. اور جب سر کو بلڈ کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو آکسیجن زیادہ ملتی ہے، برین تیز ہوتا ہے آدمی کا. ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بلڈ پھر واپس آ جاتا ہے. پھر ہم دوبارہ جاتے ہیں، پھر سپلائی دیتے ہیں. یہ ہے کہ ایک دم سے ہم یکلخت پمپنگ نہیں کرتے بلڈ کہ ذہن کو زیادہ سپلائی نہ چلی جائے. ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں، پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو ایکسرسائز ہم کرتے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے بہترین ہے کہ بلڈ سرکولیشن کو یہ کنٹرول رکھتی ہے کہ آپ کے تمام عضو جو ہیں وہاں تک بلڈ سرکولیشن ہوتی رہتی ہے. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ دل پمپ کرتا ہے بلڈ کو، اور ہیومن باڈی میں بلڈ جو فلو کر رہا ہے اس کی رفتار 70 مائلز این آور ہوتی ہے، دیٹ ایکولز ٹو 120 کلومیٹر. اس رفتار پہ بلڈ دوڑ رہا ہوتا ہے رگوں میں. بالکل. اب اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس رفتار کے اگینسٹ. جب یہ ہم مختلف پوسچر اختیار کرتے ہیں نماز کے، تو اس لیے اس کے بارے میں یہ رائے ہے متفقہ جو یوگا کے ایکسپرٹس ہیں کہ یوگا کی انتہائی ایڈوانس فارم ہے کہ جس کے اندر آپ کے ایک ایک عضو کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، بلڈ سرکولیشن ہر عضو میں بہتر ہوتی ہے اس سے. تو اس کے جو فزیکل فائدے ہیں اگر سائنس کے اینگل سے آپ دیکھیں گے تو اس کے فوائد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیتا ہے اس کے. جہاں تک آپ نے اسپرچول اس کی بات کی ہے، سوری کہ میں اس میں تھوڑی ایک ایڈ کروں کہ وہ جو تشہد میں بیٹھتے ہیں اور پراپر ایک پوسچر ہے انگلیوں کا، ایک پاؤں کا اور دوسرا پاؤں رکھنا، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے آپ کا سارا وزن آپ کی پنڈلیوں پر ہوتا ہے، تو وہ ویٹ پریس کر رہا ہے بلڈ کو واپس آن ٹو تھائز اینڈ ابو. پنڈلی سپوز ٹو بی سیکنڈ ہارٹ، کیونکہ یہاں سے واپس آتا ہے بلڈ، تو وہ اوبیسلی وہ اتنا ہی امپورٹنٹ. پنڈلیوں کے اندر آپ کے نان ریٹرن ویلو لگے ہوئے ہیں. جی. اگر وہ کبھی خراب ہو جائیں تو آپ دیکھیے وہ ویریکوز وینز کا مسئلہ آپ کا آتا ہے، جی پھولنے لگتی ہیں. وہ بلڈ کی سرکولیشن ہو نہیں پاتی، وہیں پہ بلڈ کھڑا رہتا ہے. اور یہ عام طور پہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پر، تو ان کو وہ ویریکوز وینز کا مسئلہ آ جاتا ہے. وہ اس کو پریس کرتا ہے اور بلڈ کو فورس کے ساتھ واپس ہماری پوری باڈی میں وہ چلا جاتا ہے. وہ سرکولیشن اس کی تیز کرتا ہے، فاسٹ کرتا ہے اس میں. اور وہی میں نے عرض کیا کہ ایک ایک عضو میں وہ پریشر دیتا ہے. جیسے ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں، اب آپ دیکھیے کہ ہمارا جو داہنا پاؤں ہے وہ یوں کھڑا ہوتا ہے، انگلیاں موڑی ہوئی ہوتی ہیں، انگلیوں کے بل بالکل ہیں. اب وہ فورس کر رہا ہے وہ بلڈ کو واپس جانے کو، پش بیک کر رہا ہے. اچھا. تو اتنا ایک ایک چیز اتنی جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے اگر ہم ہیومن اسپیکٹ پہ دیکھیں یا فزیکل اسپیکٹ پہ دیکھیں. ناؤ وی کم ٹو دا اسپریچول اسپیکٹ، کیونکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ٹائم پہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ڈسپلن ہماری زندگیوں میں پھر نہیں آتا ہے. پھر ہم لیٹ پہنچتے ہیں، پھر ہم جو سارے تو آئی مین اس کا تو تعلق اس بات سے اسپریچولیزم سے تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک ڈسپلن سے تو ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں
ڈیو ٹو پور ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہمارے مورلس جو ہیں، مورل ویلیوز ہماری، اس میں ایک شفٹ آیا ہے کہ ہم امیٹیریل چیزوں سے ہٹ کے غیر مادی چیزوں کو ہم نے کم امپورٹنس دینی شروع کر دی اور مادی چیزوں کی طرف ہم زیادہ راغب ہو گئے. وہ امپورٹنس گین کرتی گئی ہماری زندگی میں. نتیجہ یہ ہے کہ اب فرسٹ پریفرنس ہماری، زبان سے جو مرضی کہہ دیں، بٹ فیکچولی میٹیریل چیزوں کی طرف تو جو ہماری زیادہ ہوتی ہے، تو غیر مادی چیزوں کی طرف اتنی کم ہو گئی. اور رب کے یہاں ہم صرف ایک فرض نبھاتے ہیں، نماز کا یا عبادات کا. اس فرض نبھانے میں جو روح ہے وہ نکل گئی ہے. وہ نکل گئی. اب ہم روح کی بات کریں گے، اسپیشلی نماز کا امپیکٹ. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ایک مسلسل ٹریننگ میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس ٹریننگ کے اثرات تمام تر ہماری سوچ اور ہمارے ذہن پر مرتب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے، ہم 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں. وقت کی پابندی ایک چیز ہے، امام صاحب کی کمانڈ کو فالو کرنا ایک بات ہے، اطاعت. ہاں جی. صفوں کو سیدھا رکھتے ہیں. ارے اللہ اکبر. یہ تو آ گیا ڈسپلن انسان کی زندگی میں. اب اس کے اندر چھپی ہوئی اور ایک چیز ہے کہ ہم دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی عادت پالتے ہیں، کہ اپنے آپ کو سکویز کرتے ہیں دوسرے کو صف میں جگہ دینے کے لیے کہ آ جائیے آپ. ٹالرنس. یہ اکوموڈیٹ کرنے کی ہے کہ اگر دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کے سلسلے میں کچھ اپنے آپ کو سکویز بھی کرنا پڑ جائے تو وہ کر لینا چاہیے. یہ ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری. یہ تو ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم اقرار کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر، اب یہ پروردگار کی کبریائی کا اقرار ہو رہا ہے. پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے. تو ہم در حقیقت سورہ فاتحہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی روح کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ارے اللہ اکبر. اور اس میں تمام تر چیزیں وہی ہیں جو سکھا رہے ہیں رب پورے 30 سپاروں میں. 5 وقت ہم اس کو کرتے ہیں، اور ہر رکعت میں ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی. تو ایک چیز کو جب ہم بار بار ریپیٹ کریں گے، اب 17 رکعت فرض کی جی 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 پورے دن میں ہو گئی. منیمم یہ تو ہے ہی ہے نا. تو جی 17 بالکل بار تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی دیٹس منیمم. مجھے بالکل. تو جب ایک انسانی فطرت میں کسی چیز کو ریپیٹ بار بار کرتا ہے تو وہ اس کی ہڈیوں میں اتر جاتی ہے. یہ محاورتاً بول رہا ہوں میں، ہڈیوں میں اتر جاتی بات، اس کے بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے. تو ہمارے ذہن میں رب تعالیٰ کا جو کانسیپٹ ہے وہ آتا ہے کہ تمام تعریفیں رب ہی کے لیے ہیں. اللہ وہ رب جو رب العالمین ہے. آگے پڑھتے جائیے. تو اللہ پر ہمارا بھروسہ بڑھتا ہے. ایمان تو ہر مسلمان کا ہے رب پر، لیکن بھروسہ بڑھتا ہے اس سے کہ اپنے رب کے بارے میں، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کے بارے میں وہ جو یقین پختہ ہوتا ہے، اس سے ہمارے اندر ذہنی سکون آ جاتا ہے. ایک یہ یقین آتا ہے کہ ہمارے پشت پناہی پر ایسی قوت ہے جو سب میں سپریم ہے.
وہ رب جو سب سے عظیم ہے، سب سے طاقتور ہے، طاقتور ہے. وہ ہماری پشت پناہی کر رہا ہے، ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. وہ اکیلا یہ احساس کہ اتنا طاقتور خالق ہمیں سپورٹ کرتا ہے، وہ ہمارے سکون کے لیے اور ہمیں انگزائٹی سے بچانے کے لیے بہت کافی ہے. تو ہماری روح کو سکون مل جاتا ہے اس سے، ہم بڑے پرسکون، پر اعتماد اور کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ہمارے دل سے خوف نکلتا ہے کہ کوئی ہمیں نقصان دے سکتا ہے، کوئی ہمیں یہ لاجک ختم ہوتی کہ فلاں آدمی فائدہ دے دے گا، کہ وہ یقین آنے لگتا ہے کہ یہ صرف میرا رب ہے جو فائدہ دے سکتا ہے، اور یہ صرف میرا رب ہے کہ جو اگر نقصان دینا چاہے تو نقصان ہو جائے. تو اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاتا تمام تر. تو یہ اسپرچولی بینیفٹ انسان کو ملتے ہیں، اور جب وہ رب کی طرف راغب ہونے لگتا ہے تو پھر انعامات کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ اکبر. لیکن مسنگ لنک کہاں پہ آ رہا ہے؟ کیونکہ مسجدیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آباد ہیں، لیکن سکون بھی نہیں ہے اور انریسٹ بھی ہے، اور اتنا اعتماد اور اعتقاد جتنا اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں نہیں نظر آتا. تو وہ مسنگ لنک کہاں پہ، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں؟ باقی اگر کوئی مسلمان ہیں تو وہ کم از کم اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا سب کانٹیننٹ میں آ رہا ہے. شاید یہ بھی تھا کہ جو شاید ہیو ناٹس تھے ہندوازم کے، وہ یہاں پہ آئے اور وہ ایکویلٹی کے چکر میں آئے، اور ایکویلٹی یہاں پہ اس طرح کی شاید نہیں مل پائی. تو ایک تو یہ بھی بات ہوئی کہ ایکویلٹی کیا ہے، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایکویلٹی کا مذہب ہے، تو ایکویلٹی کا کانسیپٹ ایکچوئل کیا ہے؟ وہ ہر باری ہر موقع پہ ہم لوگ ایکویلٹی بیچ میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ایکچوئل ایکویلٹی کیا ہے؟ اور دوسرا وہ کہ وہ پھر اتنے کنفیوزڈ کیوں ہیں ہم لوگ، کہ ہم دنیاوی طور پہ بھی بھاگ رہے ہیں، افسر کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں، ان کو بھی خوش کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، اور نہ افسر خوش ہو پا رہا ہے نہ اللہ میں خوش ہو پا رہے ہیں. تو عجیب سا بیچ میں ہم جو ہے وہ سینڈوچ سے بن گئے. نہیں، اس کو تو ایک جملے میں جی جی کور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا اصل نقصان یہ ہوا. سر کور نہیں کرنا، ایکسپوز کرنا ہے نا سر. کور مٹی تو ہر کوئی پائی جائے. مقصد میرا وہی تھا. اس سے ایک اس جملے سے کو ہم بیان کر لیں گے. بیان کرنا ہے سر، سمجھانا ہے. We believe in Allah but we don't trust him. We don't trust that. That is the main factor. That is the main issue. True. اصل پرابلم وہاں ہے. جی جی جی. تو یہ ایک فطری چیز ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا ہی تھا. یہ ہونا ہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کے ہی پوری کی پوری قوم ایک ٹرانزیشن میں آئی ہے، اور اس پروسیس میں جب آدمی چل رہا ہوتا ہے، ٹرانزیشن میں ہوتا ہے، تو جیسے ایک ٹرین 100 مائلز کی سپیڈ پر اگر دوڑ رہی ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ اس کو چھوٹا کنکر مارے گا، اس کا شیشہ ٹوٹ جائے گا. جو عام حالات میں ایک بڑے پتھر سے ایک ایڈلٹ آدمی بھی مارے جی تو شاید نہیں ٹوٹے. ویلوسٹی یا بالکل. ہاں جی. تو اسی طرح انسانی زندگی جو قومیں ٹرانزٹ میں ہوتی ہیں، ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں، تو پھر وہ ولنریبل ہو جاتی ہیں ٹو سو مینی فیکٹرز. سو آر بی، اور اس کو ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ بدلتی ہیں. جن قوموں کو آج ہم بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، 200 سال پہلے وہ ہم سے بھی برے حال میں تھی. یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی چلی گئے. ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی. اب آہستہ آہستہ ہم باٹم کو ٹچ کر رہے ہیں، اس کے بعد باؤنس بیک کریں گے اور اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا، میں اسی میں ایک کویسچن میں سے رہ گیا، وہ یہ کویسچن امپورٹنٹ تھا کہ وہ پھر یہ ایکویلٹی جہاں پہ ہم نے مس کی بات، اس میں اسی کنٹینیوشن میں، تو ایکویلٹی دین میں کہاں پہ کس طرح سے کیسے ہے؟ دیکھیے، اگر تو ہم ایکویلٹی کو سوشلزم یا کمیونزم کے لیول پہ سوچ رہے ہیں، وہ اسلام میں بالکل نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے، جس میں جتنی قابلیت ہے،
اس کے ریوارڈز اس کے مطابق اس کے مطابق ایگزیکٹلی یہ بتانا ضروری ہے لوگوں کو کہ وہ کمیونزم والا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ ایکویلٹی نہیں ہے. ہاں وہ والی ایکویلٹی نہیں. ایکویلٹی یہ ہے کہ حقوق سب کے برابر ہیں، قانون سب کے لیے برابر. ایکویلٹی ہے حقوق بھی سب کے برابر ہیں اور قانون بھی سب پر equal. گرفت بھی سب پہ برابر ہے. اس میں کہیں تشخیص نہیں ہے کوئی. تو دوسرا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی انسان برتر نہیں ہے کسی دوسرے سے ما سوائے اس کے کہ وہ تقوی میں آگے ہو. تو یہ ایکویلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کون کیسے ڈریس اپ ہوا ہے، کون سماجی اور معاشی مرتبہ پر کہاں ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اسلام میں. بالکل اس کی کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں ہے. نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ مساوات جو ہے وہ اسلام ہمیں دیتا ہے. ایک بدو امیر المومنین کو چیلنج کر سکتا ہے، اس کو کورٹ میں لے جا کے سزا دلوا دے گا. وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ کیا ہے. کیا ہے بالکل. جہاں یہ حل ہو جائے کہ امیر المومنین کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں اور قاضی ان کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو اس کو ڈسمس کر دیا جائے رائٹ دیر اینڈ دین کہ تم اس لائق ہی نہیں کہ قاضی بن سکو کہ تم میرے احترام میں کھڑے ہوئے. یہ ایکویلٹی کہاں سے لائیں گے آپ؟ یہ کہاں سے لائیں گے؟ سوائے اسلام کے اور کہیں نہیں ہے. ارے اللہ اکبر. ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے. ایک تو ہو گیا ہم نے اسپیکٹ دیکھ لیا کہ ہم لوگ اس میں جو نماز میں یا چیزوں میں باقی چیزیں ہم کر رہے ہیں جو ایک ہیومنلی پاسبل چیزیں ہیں. ایک اسپرچوزم آ گیا، ایک اس میں ڈسپلن آ گیا. ایک اور امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ تسبیحات. اب ہم کنفیوز نہ ہو کہ افسر دی گل سننی ہے، اللہ دی گل سننی ہے کہ نال نماز پڑھنی نال تسبیحات بھی کرنی ہے. یہ تسبیحات کا کتنا اس میں عمل دخل ہے اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیچر ہے. کیونکہ ہم لوگ تسبیحات پہ کئی دفعہ اتنی اوپر نکل جاتے ہیں کہ وہ نماز جو ہے وہ ایک سیکنڈری چیز بن جاتی ہے. نہیں، وہ غلط ہے. نماز فرض ہے، فرض پر نفل کو آپ پریفرنس نہیں، نفل کو فرض پر پریفرنس نہیں دے سکتے. پریسیڈنس فرض کی ہے، وہ نفل پر حاوی ہے. تو اگر میں نفل کے لیے فرض چھوڑتا ہوں تو وہ نفل تو کوئی پھر امپورٹنٹ نہیں رہے گا. وہ نفل امپورٹنٹ نہیں رہے گا. لیکن ہم لوگ جب کتابوں سے اور یوٹیوب سے اور ڈائجسٹوں سے اور دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اس پہ یہ والی تسبیح پڑھ لینی چاہیے، تو یہ ڈو یو تھنک اٹس آل رائٹ اور یو ہیو ٹو کنسلٹ سم سیریس پرسن فار دیٹ؟ نہیں، سینئر اور جونیئر کا تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. سیریس پرسن آئی مین اس میں جو اس معاملے میں اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی بھی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہے، ہم رب تعالیٰ کو ہم کسی بھی نام سے پکاریں. رب تعالیٰ کے کلام کا کوئی حصہ ہم پڑھیں تو کیونکہ جب کلام پاک ہم پڑھتے ہیں تو ورچولی کہا جاتا ہے کہ ہم رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں. تو رب کو جب ہم پکارتے ہیں تو رب سے مانگتے ہیں، وہ سنتا ہے. ہماری کانسیپٹ صرف اتنا ہی ہے. یہ جو تسبیح کا کانسیپٹ ہے جی اس کا، اب وہ اس پر جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں، وہ اگین آپ کا پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا اس میں گئے تو اس کو، لیکن اس کو اگر اگلے پروگرام میں ہاں، لیکن بریفلی کہ یہ خود سے آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں یا آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہے تو کسی کو کنسلٹ کر کے کیا جائے؟ سیفسٹ وے یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے ترتیب کے ساتھ. دونوں باتیں، ترتیب سے بھی اور ترتیل سے بھی. اللہ اکبر. اور رب سے دعا مانگیے. قرآن پاک کی تلاوت ترتیب کے ساتھ، بیچ میں سلیکٹڈ نہیں نہ پڑھیے. ہر نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کر لیجئے، رب تعالیٰ سے دعا کیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور پکار سنے گا. جب ہم اسے پکاریں گے تو ضرور ہماری پکار کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا. اور وہ جواب
دعا کی قبولیت کی صورت میں ہے. تو آپ کو آگے لگ رہا ہے جس پوزیشن سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں، جس پوزیشن سے اس وقت یہ ملک گزر رہا ہے، لاسٹ 2 کویسچنس، جس پوزیشن سے ملک گزر رہا ہے، آگے کیا کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ روشنی نظر آ رہی ہے؟ میں تو ملک کے بارے میں کبھی مایوس نہیں ہوا. اصل دنیا ہو پئی ہے نا سر، 18 لاکھ بندہ چلا گیا سر اس ملک میں چھڑ کے سر. واٹ اے سیڈ پارٹ آف اسٹوری. ان کو کیسے واپس لانا ہے؟ شعر سننے کی حد تک دلچسپی ہے لیکن یاد کبھی نہیں رہا کوئی شعر. لیکن وہ ایک شعر ہے کہ پیوستہ رہ شر جسے امید بہار رکھ. تو وفاداریاں نہیں تبدیل ہونی چاہیے، وفاداریاں اسی ملک کے ساتھ ہیں. تو ہجرت کر گئے وہ رزق کے لیے، ہجرت میں برکت ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن یہ ملک اوپر ضرور جائے گا اور جو گئے ہوئے لوگ ہیں واپس لوٹ آئیں گے انشاءاللہ. ویسے تو مشکل کویسچن ہے، بٹ یہ بھی ٹائم سپین اسی طرح کا ہوگا کہ نہیں بڑی جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمیں سانس آنا شروع ہو جائے گا آفٹر فیو منتھس. after few months. ارے اٹس ناٹ فار اوے. قوموں کی تاریخ میں ویسے تو یہ کوئی اتنا ٹائم بڑی ٹائم بات نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے اس میں، لیکن شاید آگے چل کے 2-4 مہینے میں دقتیں تھوڑی سی زیادہ بڑھ جائیں، بڑھ جائیں. لیکن اس کے فوراً بعد بہتری کی صورت آ جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. شاہ جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. دل تو نہیں کر رہا کہ باتیں ختم ہوں گی، کہ ابھی تو سلسلہ شروع ہوا تھا. امید ہے آپ دوبارہ بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے ہمارے لیے، اور جو چیزیں جو مسنگ لنک جو باتیں رہ گئی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ضرور انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.